رمضان عرفان خزانے میں روپیہ نہیں ہے اور روپے کی قدر بھی ہے. جب میں کہتا ہوں روپیہ نہیں ہے تو مطلب یہ کہ روپے کی بڑی قدر ہے. کوئی 1 روپیہ کسی کو دے دے اس کی بڑی قدر ہوا کرتی ہے, مگر ایک روپیہ نہیں ہے. اور ایسی صورت میں محمد علی جناح آپ پہ اللہ رحمت فرمائے, آپ فرما رہے ہیں لوگ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم مہاجرین کے لیے کچھ کر سکیں, کوئی ادارہ بنا سکیں. زینب بی بی نے یہ سنا تو اپنا سارا زیور جو پہنا تھا, جو جہیز میں لائی تھی, جو اس کا نسلی تھا, سارا کچھ خزانے میں جا کے رکھوا دیا, اور بڑے اطمینان کے ساتھ کہ پاکستان تعمیر ہو رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جب میں نے تمہیں یہ موقع دیا ایک خطہ بن سکے جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو سکے, تو تم نے اس خطے کی تعمیر میں اپنا کتنا کردار ادا کیا ہے. زینب بی بی نے اپنے سب کچھ دے دیا. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو آج بھی تاریخ میں سیو ہو گئے. میں علامہ صاحب کی طرف آؤں اور پوچھوں کیا پڑی تھی ہمارے بزرگوں کو اتنی محنت کرنا. وہاں ہندوستان میں سکون سے تو رہتے تھے, ہندو مسلم سکھ عیسائی رہ ہی جاتے تھے. آج ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر کیا بات یاد آتی ہے؟ ویسے آج تو آپ کا یہ سوال واقعی بنتا ہے کیا پڑی تھی, لیکن خیر ہم آتے ہیں ماضی کی طرف کہ ہوا کیا. دیکھیے پاکستان اس برصغیر ہندوستان پہ حکومت کی تھی مسلمانوں نے 700-800 سال حکومت کا دور ہے, عروج 500 سال کا عروج دیکھا. ظاہر ہے کہ انگریزوں نے حکومت لی تھی مسلمانوں سے, تو سب سے بڑا ٹارگٹ بھی مسلمان تھے ان کا, جی, کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہ آئے کہ دوبارہ ہندوستان کی حکومت واپس لے سکتے. جتنا کچلا جا سکتا تھا انہوں نے مسلمانوں کو کچلا, ان کی جاگیرداریاں ختم کی, اڑایا. جو ایجنٹ بن گیا ٹھیک ہے وہ فائدے میں رہا, وہ خطابات بھی لیتا رہا, وہ ان سے مال بھی لیتا رہا, وہ عہدیدار بھی بنتا رہا. انہیں کی اولادیں آج بھی سارے کام کر رہی ہیں. یہ تو سیدھی سچی بات ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان کے نوکر تھے, ان کے غلام تھے انگریزوں کے. اور جو مجاہدین تھے بیچارے لڑتے رہے ان کے خلاف, جیسے وہ بیگم حضرت محل تھی, ہے ٹیپو سلطان تو خیر پہلے لڑے, سراج دولہ بھی پہلے لڑے, لیکن اس کے بعد بھی لڑتے. جھانسی کی رانی لڑتی رہی, یہ مجاہدین تھے, یہ لڑتے رہے ان کے خلاف. مسئلہ صرف یہ تھا, میں نے جیسے عرض کیا کہ کیونکہ مسلمانوں سے لیا تھا نا, مسلمانوں کو کچلنا تھا, ان کے مقابلے میں ہندوؤں کو اٹھانا تھا. تو 2 کام کیے تھے انگریزوں نے, ایک ہندو مسلم اور خود مسلمانوں کے اندر بھی. آپ دیکھیں اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے فرقے وارانہ فساد ایجاد کیے. کیوں؟ تاکہ وہاں سے وہ ان کو کمزور کریں, اندر سے یہ کمزور ہوں. ہندوستان کا کبھی یہ خواب نہ دیکھیں. اسی لیے دیکھیں جب تحریک چلی ہے نا, مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی. دیکھیں اسلامی حکومت ہونا اور چیز ہے, مسلمانوں کے لیے سلطنت لینا اور چیز ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسلامی تاریخ, کسی مورخ نے اسلامی تاریخ نہیں لکھی ہے. الملل والنحل کا نام اسلامی تاریخ نہیں ہے, صحیح. بدایہ والنہایہ کا نام اسلامی تاریخ نہیں ہے. الملوک یہ جو کتاب ہے بہرحال یہ اس کا نہیں ہے. اسلامی تاریخ کسی نے نہیں لکھی ہے, نہ ابن خلدون نے, نہ تبری. ہم کہتے ہیں اسلامی تاریخ, وہ مسلمانوں کی تاریخ لکھ رہا ہے. اسلام کی تاریخ ایسی تھوڑی ہو سکتی ہے بھیانک جو انہوں نے لکھی ہے, یہ کوئی اسلام کی تاریخ ہے؟ مار کاٹ قتل عام مصیبت مچی ہوئی ہے, وہ اسلامی تاریخ کہاں سے؟ ایسے ہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ اسٹیٹ تاکہ استحصال سے بچایا جائے. سمجھ گیا؟ انگریزوں سے آزادی تو اپنی جگہ, کیونکہ یہ یقین ہو چکا تھا کہ پورا ہندوستان دوبارہ آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتا. ریئلائز کر لیا تھا نوابین نے, جاگیرداروں نے, ہمارے سرمایہ دار بھی اس میں شامل تھے, کیونکہ وہ ان کا استحصال ہو رہا تھا, وہ نکلنا چاہتے تھے وہاں سے. ان کو بھی ایک چاہیے تھی جگہ جہاں سروائیو کر سکے مسلمان انڈسٹریلسٹ, ان کا جاگیر, یہ سب سروائیو کر سکے. اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ یہ ساری طاقت, اسی لیے ہماری مذہبی طاقتیں, مذہبی جماعتیں طبقے 2 حصوں میں بٹ گئے تھے نا. ایک پاکستان کا مخالف تھا, کیونکہ ان کی نظر میں کوئی مذہبی لوگ تو نہیں تھے, علامہ اقبال ہوں یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ سب ہوں, مذہبی لوگ نہیں تھے ان کے لیے. تو میں نے جو اصل مسئلہ بتایا, اصل مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ زمین چاہیے, الگ علاقہ, تاکہ وہ ان کے استحصال سے نکل کے, ایکسپلائٹیشن سے نکل کے آزادی کے ساتھ سروائیو کر. ٹھیک ہے, خلاصہ کریں, بعد میں آگے بات چلے گی, کیونکہ بنا اس پر ہے کہ ہم سب مل کے بولیں. میں خلاصہ یوں کرتا ہوں کہ بن گیا پاکستان, ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم تفصیل سے اور بھی بعد میں بن گیا پاکستان. ہم نے کیا کیا 75 سال میں؟ کیا کیا اس پاکستان کے ساتھ؟ کیا ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کے بنایا. کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا کیا فاطمہ جناح کے ساتھ, آدھے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ آج تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا پاکستان کے ساتھ, وہ ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے, ہم پر مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تباہی کا سبب ہے. جن کا کچھ خرچ نہیں ہوا تھا وہ سب مسلط ہوئے, فائدے اٹھائے. آج معاشی حالات دیکھیں, اقتصاد, دنیا کی ہر نعمت اللہ نے پاکستان کو دی, 4 موسم دیے,
समंदर 80% एग्रीकल्चर लैंड, पहाड़, सब्जा, क्या कुछ नहीं दिया अल्लाह ने हमको। पहाड़ों में ज़खायर, कहाँ गए सब ये, किसके हाथ में ये साम्राज्य मुआहिदों की नजर हो गए। सीधी बात ये। लिहाजा जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, जिनके बाप दादा ने, उनको दर्द है, वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ इस पाकिस्तान के साथ, क्या किया गया पाकिस्तान के साथ। लिहाजा हक अदा नहीं किया गया। कायद आज़म की रूह भी तड़प रही होगी, अल्लामा इकबाल की रूह भी तड़प रही होगी, मादर मिल्लत की रूह भी तड़प रही होगी। जो ख्वाब देखे थे, नहीं ख्वाब था, अल्लामा इकबाल के ख्वाब था। बहरहाल बात आई चली कि मैं जज्बाती हो जाता हूँ पाकिस्तान के मामले में, क्योंकि मेरे बाप दादा की मेहनतें भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बाद में आगे चलेंगे बात को। मौलाना साहब की जब आप जाइए, वरना मैं जो है ना वो और इसमें बोलूँगा सख्त हो जाएंगी। मैं कदर करता हूँ जिस बात की, और इसमें ज़ाहिर एहसासात शामिल, और ये उम्मीद का पाकिस्तान है। हम जब ये बात कर रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद रिजना साफ अल्फाज में कह रहे हैं और बड़े जुमले कह रहे हैं, खबरदार फौज में कोई भर्ती ना हो। ये कब ज़माना है? ये जब अंग्रेज मुसलमानों को फौज में भर्ती करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ से आए ताकि वो जापान से लड़वाएं, वहाँ बर्मा में भेजें। कायद आज़म ने कहा नहीं जाएंगे, हम क्यों अपनी जानों को ज़ाया करें। और इसने मुतवज्जो करवाया अंग्रेजों को कि वो आ गए, और उन्होंने कहा कायद आज़म को बुला के बात करें, वरना इससे पहले तो वो महात्मा गांधी की तरह मुतवज्जो के। डॉक्टर साहब, अब जो गुफ्तगू हो रही है वो शब कदर के हवाले से, यानी पाकिस्तान की वो तारीख और रौनक वाली तारीख है, आपने इसको कैसा पाया? कितने लोग थे जो मुखालिफ थे और कितने लोग थे जो हिमायत में खड़े थे, उन्होंने अपना किरदार निभाया है पाकिस्तान की तामीर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान के एतबार से जिस तरह के अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की और क़ारी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मैं इसके एतबार से इंतहाई जज्बाती और हद से भी आगे जाता हूँ। अच्छा, मैं ईमान के बाद अल्लाह की तरफ से इसी को नेमत समझता हूँ। सबसे बड़ी नेमत यही है। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हमारे इस्लामी हिस्ट्री आप पूरी उठा देखें तो 2 मुल्क इस्लाम के नाम पर बने, यानी मजहब के नाम पे। मजहब, एक मदीना तय्यबा रियासत मदीना, और दूसरा ला इलाह पर पाकिस्तान वजूद में है। सुभान अल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर जो मुल्क बना, तो वहाँ नाम रखा तय्यबा, वहाँ मदीना तय्यबा। मैं उनको खुशामदीद कहूँगा ताकि इस बज़म में रौनकों का इजाफा हो जाए। डॉक्टर साहब हाफिज़ कुरान भी हैं और शब तुब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो वहाँ उसका नाम रखा मदीना तय्यबा, मदीना मुनव्वरा, और यहाँ का नाम रखा पाकिस्तान। वहाँ का पाक शहर, रोशनियों वाला शहर, और यहाँ का नाम है पाकिस्तान। वाह, सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ पर आप देखें कि इंतखाब खुदा ने किया है, 27वीं शब है, रमज़ान का महीना है, जुम्मे की रात है, और अल्लाह हमें ये नेमत दे रहे कि मुसलमानों इसकी कदर करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये मुल्क जो अल्लाह ने हमें दिया है, आप हिजाज़ैन मुक़द्दसैन और हिजाज़ैन मुकर्रमैन, उसके तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निस्बत की बुनियाद पे हम वहाँ बिल्कुल बेबस। उनके तक़द्दुस के बाद अब पूरी रुई ज़मीन पर हमें बतलाए कि इस खित्ते की तरह कोई खित्ता है नहीं। हम जहाँ जिन मुल्कों में जाते हैं सैर के लिए, या उनके समंदर, या उनकी सहरा, या उनकी पहाड़ियाँ, या उनकी नहरें हैं। हमारे मुल्क में आप इनके मादनियात को देख ले, आप इनकी नहर निज़ाम को देख ले, आप इनके मौसम को देख ले, आप इनके सहराओं को देख ले, समंदर को देख ले। वो कौन सी नियमत है जो हमें अल्लाह ने नहीं दी। लेकिन आवेश भाई, ये ज़रूर है कि हमारे जो कमी है वो ये है कि जब भी कोई काम करना है तो पहले उसका गोल की तायीन, गोल के तायीन के बाद उसकी हिकमत अमली, उसके बाद टीम वर्क, और फिर लीडरशिप। अब हम ये देख लें कि ये कमी कहाँ आ रही है। अल्लाह ने जो हमें वतन दिया और उसमें बसने वाले, ये जो मुख्तलिफ ज़बानें बोल रहे हैं, ये एक गुलदस्ता अल्लाह ने तैयार किया। यहाँ मुख्तलिफ मसालिक वाले रह रहे थे, कोई झगड़ा जंग नहीं था। ये कैसे आपस में उलझ गए, ज़बानी कैसे इधर उधर हो गई। मैं ये कहता हूँ कि अब आप देख ले कि मुल्क अल्लाह ने हमें अच्छे दिया, उस वक़्त की क़ियादत भी अल्लाह ने अच्छी दी, हिकमत अमली भी उनकी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जो हम दिल में पंस रहे, थोड़ा से तो हम उनसे तो वफा करें कि जिन लोगों ने वहाँ कुर्बानियाँ दी, तड़पती हुई लाशें। और वो तारीख हमारे सामने है कि वहाँ से जब लोग रेलगाड़ी के सामने आए स्टेशन पर और देखने लगे, तमाम डब्बों को देखते देखते आखिरी डब्बे पे पहुंचे, उसमें सब बच्चे थे। और जब पहुंचे तो उसमें उन बच्चों की कैफियत ये थी कि हाथ कटे हुए, पैर सब के कटे हुए, और यूं जिस्म के साथ वो पाकिस्तान की तरफ चल पड़ रहे। क्या हम भूल गए कि लाहौर पर लोग काना उठा करके, पूल उठा करके, क्या अब अमरतस की तरफ से गाड़ी आ रही है, और सब वहाँ स्टेशन पर पहुंच के इस्तकबाल के लिए। और जब वो गाड़ी आई तो देखा तो सब लाशें ही लाशें। आपने देखा है कि उसमें 1.5 लाख हमारी बहनें और हमारी माएँ और हमारी बेटियां, वो कहाँ गई?
ان کی عظمتیں تار تار ہو گئی، لاشوں پہ لاشیں گر گئی، قربانیاں ہم نے دی. کیا یہ ہم نے اس لیے دی تھی؟ آج آپ مجھے بتائیں کہ جس دیش کو ہم نے آزاد کیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم نے ان کے نمونے کو دیکھا تھا کہ وہ ریاست مدینہ ہے. وہاں تو اگر شام سے ایک خاتون چل پڑتی ہے، مدینہ میں آتا ہے کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دے سکتا ہے. اور آج اویس بھائی ایک بچی اٹھ کر کے آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے. مفتی صاحب بتاؤ تو صحیح، میں زنا کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر. یہ میرے اس دھرتی میں کہا جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ روڈ پر جب میں گزرتا ہوں، مجھے ہندو قتل نہیں کر رہا، مجھے سکھ قتل نہیں کر رہا، وہ میرے محمد کے امتی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اس ملک میں مجھے یہ مل رہا ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں قاضی شریح کی عدالت میں ہمارے سروں کے تاج حضرت علی وقت کا خلیفہ پیش ہو کر کے ان کے سامنے کیا پیش ہو رہا ہے. اور آج ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقننہ کیا کر رہا ہے، اور ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں. ملک کس رخ پر جا رہے ہیں؟ اس سے آگے بھی کوئی سخت وقت آئے گا. آج آزادی کا دن ہے. ہم ان سب یہ علماء ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے خدا کا واسطہ ان کو دیتے اس نعمت کی ناقدری نہ کرو. لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. ہمارے لیے بحیرہ عرب ہے، یہ سیکورٹی رسک ملک ہے. آپ بتائیں ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہے، افغانستان، ایران میں. لہٰذا ان سب سے ہم درخواست کرتے ہیں آپس میں مل بیٹھو، ملک کو بچا لو، سب کچھ ہو جائے گا. اے باد صبا کملی والے سے جا کے ہی پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر بھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وقفہ الفلامی میں، آپ کا انتظار. عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو پاکستان کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور میں اس کو انتہائی مذہبی موضوع بھی سمجھتا ہوں. یعنی یہ کوئی غیر معمولی بلکہ انتہائی غیر معمولی ہے. البتہ یہ کہ یہ رمضان کا تسلسل ہے. رمضان میں ایک نعمت قرآن ہے، یعنی اس کا ایک ربط ہے. دوسری نعمت اگر آج کے دور میں آپ کو گنوا سکتا ہوں بہت ساری نعمتوں میں، تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا شکریہ ہم سب پہ واجب ہے، فرض ہے. علماء کرام اس سے اتفاق کرتے ہیں. آج کی اس بزم میں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب تشریف فرمائے، میں ان کی طرف آؤں اور یہ جاننا چاہتا ہوں. میں نے گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب ہجرت سے کیا. تاریخی ہجرت تھی اور ایسی کوئی مثال اس دور میں نہیں نظر آتی ہے، مگر اس کے بعد ایسے بھی تو لوگ تھے جو مخالف تھے پاکستان کے، اور مسلمانوں میں بھی تھے. لوگ اکثر یہ طعنہ دیتے ہیں جی وہاں پہ زیادہ رہ گئے، وہ بھی تو مسلمان ہیں، اور آپ کو کیا پڑی تھی ہجرت کرنے کی. یہ تو سیاسی ہجرت تھی، مذہبی ہجرت نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشمس کے اندر باقاعدہ قسم ارشاد فرما کر فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر شر بھی رکھ دیا، تقویٰ بھی رکھ دیا. تو یہ شر اور جو ہے وہ حق کی طاقتیں آپس میں ہمیشہ سے کلیش رہی ہیں. یہی معاملہ تحریک پاکستان کے اندر بھی ہوا. بہت سارے جس طرح کانگریسی ملا کی ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے، انہوں نے باقاعدہ قائد اعظم پہ کفر کے فتوے لگائے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 6 فٹ کے قد کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکا، یہ کس طرح اسلام نافذ کرے گا. بے شمار مدارس سے فتوے جاری کیے گئے، اور بہت سارے لوگوں نے دراصل ہجرت میں کم لوگوں کے آنے کی وجہ بھی یہی بنی کہ بہت سارے لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی. لیکن جو الحمدللہ پاکستان بنانے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا، آپ کی تاکیدات تھی، پاکستان ماریز وجود میں آ گیا. لاکھ باتیں مخالف چلی لیکن پاکستان بن گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر 2 ہی ہجرتیں ہیں جو اسلام کی خاطر ہوئی. پہلی ہجرت مکہ سے مدینہ، لیکن میں اس ہجرت کو اس لیے بڑا کہوں گا کہ سرور کونین کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی نے سارے کروڑوں اربوں خربوں انسان ایک طرف چلے جائیں، آقا کریم تنہا بھی چلے جائیں، وہ بڑی ہجرت کہلائے گی. لہٰذا وہ ہجرت بڑی تھی. اور ہجرت کہاں ہوئی؟ یثرب میں، اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مدینہ طیبہ. اور دوسری ہجرت بھائی انڈیا کے اندر ہم صحیح تھے، اللہ کا کرم تھا کہ ہم شیر و شکر تھے ہندو اور مسلمانوں کے اندر. آج جس طرح فساد تھا ماضی میں اتنا نہیں تھا. اس زمانے کے اندر یہ تحریکیں جنم لے رہی تھی جو مسلمانوں کے خلاف بن رہی تھی.
لیکن اس وقت اتنا فساد نہیں تھا. مسلمان کم و بیش 1000 سال تک حکومت کرتے رہے اور اس کے بعد 250-300 سال انگریز یہاں پر رہا, لہٰذا وہ نفرتیں نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود گھر بار چھوڑا گیا. کس لیے چھوڑا گیا؟ کہ مسلمانوں کا ایک آزاد ملک ہو جہاں پر اسلامی قوانین کو پریکٹس کیا جا سکے. دیکھیے حقوق وہاں بھی مل رہے تھے لیکن اسلامی قوانین وہاں پر نہیں تھے, نظام مصطفیٰ وہاں پر نہیں تھا, اللہ کی حاکمیت کا قانون وہاں پر نہیں تھا. لہذا دو قومی نظریے کی خاطر پاکستان ماریز وجود میں آیا اور نام کیا رکھا گیا؟ پاکستان. اب لوگ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں کہتا ہوں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے, پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ. خوبصورت بات ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک کے معنی کیا ہے؟ پہلا کلمہ پاک, ٹھیک ہے نا, پہلا طیب, طیب معنی پاک. تو پاک کا مطلب عربی میں کریں تو طیب بنتا ہے, اور استان کا مطلب علاقہ یا شہر بنتا ہے, اس کو عربی میں کنورٹ کریں تو وہ بنتا ہے مدینہ. لہذا پاکستان کا مطلب ہے مدینہ طیبہ. سبحان اللہ. یہ نام مسلمانوں کے رہنماؤں نے اس لیے اس نام کو چوز کیا ہے کہ مدینہ طیبہ کی اردو پاکستان بنتی ہے. لہذا پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل ہوا. لاکھ لوگوں نے کوشش کی, اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھانے والوں نے کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے, لیکن قائد اعظم ان کے رفقا نے سر دھڑ کی بازی لگائی. اللہ نے انہیں علم و حکمت اور بصیرت اتنی اعلیٰ عطا فرمائی تھی کہ اللہ کی یہ توثیق تھی اور یہ تائید تھی کہ پاکستان رمضان میں حاصل ہوا, 27 رمضان مبارک کو, اور ہمیں مکہ کب ملا؟ دوبارہ اسی رمضان میں ملا. ہمیں بدر کب ملا؟ اسی رمضان میں ملا. اور ہمیں پاکستان کب ملا؟ اسی رمضان میں ملا. اور جب شب قدر جشن نزول قرآن کے لمحات کی رات تھی, تو اسی رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی صبح سویرے اعلان ہوتا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلی مرتبہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا ہے. ہمارے ظاہر قاسمی صاحب, ان کی تلاوت قرآن گونجتی ہے, اور میرے دوست ہیں ماشاءاللہ, یہ جتنے بھی قاسمی برادران ہیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں, وہی ظفر قاسمی ان کے بھتیجے میرے ساتھ پڑھتے رہے, تو انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ ظاہر قاسمی صاحب کی تلاوت آئی تو لگا کہ اب اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ایک ملک عطا فرما دیا. لیکن شومی قسمت سے کہ پاکستان تو بن گیا, انگریز یہاں سے خزانے سارے لے گیا, لیکن ہمارے پاس کیا چھوڑ کے گیا؟ 6-6.5 لاکھ افواج. ہمارا پہلا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ کون تھا؟ انگریز تھا, ٹھیک ہے نا, واٹر میسروی. دوسرا کیا تھا؟ ڈیوڈ گلیسی. اور انہوں نے باقاعدہ جا کر یہ فارمولا بنا دیا کہ پاکستان نظریاتی طور پر, پاکستان جغرافیائی طور پہ تو آزاد ہو گیا ہے, لیکن نظریاتی طور پر پاکستان کو آزاد نہیں ہونے دینا. نتیجہ کیا نکلا؟ مذہبی طاقتیں لاکھ متحد ہو جائیں, اگر یہ متحد ہو گئی کچھ بھی ہو, لیکن اسلام کا قانون نافذ کر دیں گے. انہیں متحد نہیں ہونا. ہمیں بانٹا گیا فرقہ واریت کے اندر, بہت سارے ملا جمع کیے گئے, اور جو وہ ساری چیزیں نیگیٹو چیزیں, گلاس اتنا بھرا ہوا ہے اتنا سا خالی اس کو دیکھتے ہیں. لہٰذا وہ ایسے تان و تشنی, اور میں کہتا ہوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف تنقید بنا کر باقاعدہ فرقہ واریت کی, نبی کے علم پر اعتراض, نبی کے اختیارات پر اطاعت, نبی کے نوران. بھائی بشریت کا انکار کون کرتا ہے؟ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے, لیکن نور کے لیے تو قرآن کی آیات موجود ہے, اس کا انکار, نبی کی بہت ساری حیثیت کا انکار. نتیجہ ہی نکلا کہ وہ ملک جو نبی کے نظام پر چلنا تھا آج وہ کافروں کے نظام پر چل رہا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ اس کے اندر جب علماء کرام متفق ہوئے تھے تو قادیانیوں کو نان مسلم قرار دیا گیا, لیکن آج کیا وجہ ہے؟ آج ہم سود سے پاکستان کو پاک کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم وہ برٹش لاس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کلونیل سسٹم کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ پاکستان بنا تھا اتحاد کی وجہ سے اور ہمیشہ کے لیے بننے کے لیے, لیکن خاکم بدن آج پاکستان لرز رہا ہے. آج کہتے ہیں پاکستان دیوالیہ بن گیا, تو میں کہتا ہوں آج بھی اگر قائد اعظم کے افکار نہ اپنائے گئے اور اگر آپ نے انگریزوں کے افکار اپنا لیے تو خاکم بدن یہ نہ ہو. نہیں, اللہ نہ کرے دن دیکھنا پڑے, مگر آپ کی جو بات ہے, جو اندیشہ آپ بتا رہے ہیں, وہ دور اندیشی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. علامہ اقبال نے تو ہندوستان والوں کے لیے کہا تھا, مگر یہ پیغام سب کے لیے ہے, ہندوستان والوں. اور پھر ہم لوٹ کے بھی آ رہے ہیں, وفے پہ جائیں گے, اس پہ گفتگو اور کریں گے. حسین گفتگو ہو رہی ہے, اور جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں, جو حساس موضوعات کو سمجھتے ہیں, وہ ایسی ہی گفتگو فرماتے ہیں. پروردگار کا شکر ہے, ہمیں امید ہے پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا, مگر آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان
جی خوش آمدید کہیں گے ہم. اس وقت الف لام میم میں خوبصورت سی محفل سجی ہوئی ہے, پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار اور ایک لذیذ بات بتانا چاہتا ہوں. یہ 1947 کی بات ہے اور اس سے قبل ہم اس وقت بھی شاید مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے, مگر جب بات پاکستان کی آ گئی نا تو ہم نے ہاتھوں کی زنجیر بنا لی اور پھر ہم نے دفاع کیا اسلام کا, اور پھر وہ مضبوط زنجیر اتنی مضبوط ہو گئی کہ انگریز کو بھی یہاں سے جانا پڑا. البتہ دشمن سمجھ گیا اور دشمن نے شاید کوئی ایسی تدبیر کی کہ اس نے ہمیں آپس میں مختلف دھڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی. اب اس کوشش میں وہ کتنا کامیاب ہوا ہے اور کتنا ناکام ہوا ہے یہ فیصلہ میں نے آپ پہ چھوڑ دیا اور میں کرام پہ چھوڑ دیا. ہاں یہ نتیجہ میں ضرور دیتا ہوں کہ اگر ہمیں آپس میں اتحاد برقرار رکھنا ہے تو پھر یہی مقصد حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی باری ہے, اس کے بعد میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گا. بات تو ہم مستقبل کی کرنے لگے. جب پاکستان بنا تو ظاہر تمام لوگوں کا اس میں حصہ شامل ہے. 27ویں کو ہم یاد بھی اسی لیے کر رہے ہیں. پاکستان کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے کہ دنیا کا بہترین سائنسدان پاکستان سے ہو, عالم تو ہے, حافظ تو ہے, ہر فیلڈ کا ڈاکٹر, انجینئر, اکاؤنٹنٹ, کس طرح سے محنت کریں, کیا کرنا پڑے گا, اتحاد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جزاکم اللہ. بالکل اس سے بڑی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی ملک کو, ریاست کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں کی رعایا آپس میں متحد ہو. جب ہم نے یہاں سے انگریز کو نکالا تھا تو وہ نکالنا بھی ہماری انفرادی قوت کا نتیجہ نہیں تھا, ہماری اجتماعی قوت کا نتیجہ تھا. اس وقت سب یہ بھول چکے تھے یہ کون شیعہ ہے, کون بریلوی ہے, کون دیوبندی ہے, کون اہل حدیث ہے. سب کچھ بھول کر یہ سمجھ رہے تھے یہ نان مسلم ہے اور ہم مسلم ہیں. یہ قوت جب پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی قوم میں اور وہ اپنے فروعی اختلافات کو بھلا دیتا ہے اور ایک مرکز کو, محور کو, ایک نقطے کو سمجھ کر اس پر ایک ہو جاتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی قوتیں بھی اس کے آگے پاش ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. جن علماء کی طرف محترم جمیل راٹھور صاحب نے کچھ اشارے دیے اپنی گفتگو میں, ان کا اختلاف کی دو بڑی وجہ تھی. اچھا. وہ دو بڑی وجہ اور وہ شرعاً مقبول ہیں. وہ دو بڑی وجہ یہ تھی, ایک تو یہ تھا کہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک چھوٹا سا خطہ لے کر ہم اس پہ کیوں راضی ہوں, جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, پوری کی پوری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دی اور پوری کی پوری زمین میرے لیے پاک بنا دی. اگر نکلنا ہے تو ہندوؤں کو نکالو, انگریزوں کو نکالو, یہ سارا خطہ ہمارا ہے. اسی کی ترجمانی اقبال نے کی تھی, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہیں ہم سب, سارا جہاں ہمارا. تو ان کی اس تقسیم پر بھی تم چھوٹے سے خطے پر کیوں راضی ہو؟ کیا بات ہے. اور پھر تقسیم بھی اس طرح کہ بنگلہ دیش کہاں دیا, کوئی کہاں دیا, نہ ان کے آپس میں جغرافیائی حدیں مل رہی ہیں. اور وہ علماء اس وقت یہی پیشین گوئیاں کر رہے تھے کہ تم زیادہ عرصے تک اس تقسیم کو برقرار رکھ ہی نہیں سکو گے. چنانچہ وہی ہوا. انہوں نے جو اپنی بصیرت اور دور اندیشی سے دیکھ کر ہمیں اس وقت پیشین گوئیاں دی وہ آج ہم پوری دیکھ رہے ہیں. باقی جو ہم چھوٹا سا خطہ بچائے بیٹھے ہیں اس کو بھی ہم اپنی محبت اور پیار سے کم از کم اس کو ہی بچا لیں. جو چھوٹا سا تو نہیں ہے نا, چھوٹا سا تو نہیں ہے, جو چلے گئے وہ چھوٹے سے ہو سکتے ہیں, ہم چھوٹا سا دنیا کے مقابلے میں. ہاں شکر الحمد. اس لیے کہ اگر ہم اس خطے پر راضی نہ ہوتے تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا, یہ جذبہ ہوتا کہ وہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے. صحیح فرما. مسلم ہیں ہم سب, سارا جہاں مسلم ہمارا ہے, ہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا. تو جب سارا جہاں ہمارا ہے یہ تصور اللہ کے رسول نے دیا, جی, صحابہ کرام کو بھی دیا, جی, فتوحات ہوتی تھی. ورنہ وہ سوچتے یار مدینہ تو ہمیں مل گیا ہے, اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور بیٹھ جاؤ. آپ دیکھ لیں سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں, سیدنا معاویہ کے زمانے میں کہاں تک جو ہے وہ سرحدیں پہنچی, کتنے ہزار مربع میل جو رقبے ہیں وہ ان کے ریاستیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آئی. وہ اسی حدیث کا نتیجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے. تم اگر یہاں رہو گے یا تو مسلمان بن کے رہو گے یا پھر ذمہ بن کے رہو گے. حاکمیت کا حق اللہ نے مسلمان کو دیا ہے, یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے, مسلمان اللہ رب العالمین کے بندے ہیں, لہٰذا یہاں کا حاکم اللہ ہے. یہ تصور لے کر ہم نے پاکستان, اور وہ اللہ والے لوگ تھے جن کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کون سا مسئلہ کیا ہے. نہیں ہے. یہ کتنے علامہ صاحب کتنے کمال لوگ تھے. یہ سوال دلچسپ سوال ہے کہ آج بھی تو وہی لوگ انہی کی اولادیں ہیں, مگر قائد اعظم کیا مسئلہ, کیا فلاں کا کیا مکتب, کوئی تعلق نہیں. ہمیں پاکستان بنانا ہے, اس کے پیچھے بنانا ہے. دیکھیں جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں پہ لے کے چلیں گے. کہ دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اب بھی وہاں 18-20 کروڑ رہ رہے ہیں نا, مسلمان رہ رہے ہیں, یہاں پہ 22 کروڑ ہیں. لیکن فرق ہے نا, وہاں خوشحال ہوں گے
انفرادی طور پہ خوشحال ہوں گے، خاندان خوشحال ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے دنیا کے نقشے پہ بدترین حالات کے باوجود ہمارے جو اختیار آگے بڑھنے کا ہمیں یہاں ہے وہاں تو نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ آپ اس نظر سے دیکھیں کہ پاکستان کا یہ جو ٹکڑا ہے ہمارے پاس، اس پاکستان میں ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے ادبی، آج بھی وہاں کوٹا سسٹم ہے نا، مطلب کوئی ٹیم ہوگی کرکٹ کی تو وہاں ایک کھلاڑی اگر آ گیا تو آ گیا مسلمان۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں گورنمنٹ میں غیر اعلانیہ طور پہ مگر 2% ہے مسلمانوں کا کوٹا، کتنا ہے غیر اعلانیہ؟ 2% سے زیادہ ہے ہی نہیں نا کہیں، اور کتنے تو صاف ہیں ادارے۔ میں جو پہلے بات عرض کر رہا تھا نا کہ بات ہے مسلمانوں کے لیے زمین لینے کی، اب جب مسلمان یہاں آئے تو آپ دیکھیے کون سا ٹیلنٹ ہے جو ہمارا سامنے نہیں آیا، کھیلوں سے لے کر سائنس کے میدان تک چلے جائے نا، اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، ڈاکٹر سمر مبارکمند جو بھی ہوں، تو یہ پہنچے نا۔ ہمیں سب سے بڑی بات اللہ کا شکر اس بات پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ موقع یہاں فراہم، وہاں نہیں ہوئے، نہ ہو، آج بھی نہیں ہے، وہاں تو بہت جد و جہد کے بعد مسلمان آگے بڑھتا ہے، وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں آگے بڑھتا ہے، وہ جو ان کا سرکاری سطح پہ جو ہوتے ہیں نا وہ نمائشی چیز ہے، وہاں پہ نمائشی چیز کوئی صدر رکھ دیا کوئی، یہ نمائشی ہے نہیں، پاکستان نے آپ کو موقع دیا یار، سبحان اللہ۔ یعنی جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ وہ تو ہے ٹھیک ہے اسلام کے لیے بنے، نہیں مسلمانوں کے لیے اس کو استحصال سے نجات دلانا تھا، ہندوؤں کے اور انگریزوں کے استحصال سے نجات دلا، ایک ایسا قطع زمین جہاں پہ ہو۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، بعد میں کیا کریں، جہاں تک نعمت کی بات ہے نا تو سب یہ بات وہاں پہ آ جائے گی کہ اللہ نے تو ہمیں دے دی، جیسے اور کئی مقامات پر ہے، اس کی تطبیق یہاں میں نہیں کر رہا، وہ تفسیر الگ ہے، یہ تفسیر الگ ہے، اما شاکر و اما کفورا، اللہ تو نعمت دیتا ہے نا، اللہ نعمت دیتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کہ آپ شکر گزار بنو، اگر آپ شکر گزار نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا، آپ سے وہ نعمت چھن جائے گی، بطور کلی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چھن جائے گی۔ اگر آپ شکر گزار بنیں گے تو پروردگار اس میں برکتیں دے گا، نعمتیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے سب بنا کے دیا، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ جس کی طرف ہم سب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا کہ انگریز جاتے جاتے کچھ چیزیں ایسی ورثے میں چھوڑ گیا جن سے ہم پیچھا نہیں چھڑا پا رہے۔ اچھا دیکھیے قربانیوں کی داستان، پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز آتا ہے لڑائی نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے سرحد کے علاقے نے کب سر جھکایا انگریزوں کے سامنے، کبھی جھکایا؟ کبھی نہیں، اس پٹی نے جھکایا سر؟ آج تک نہیں جھکایا نا، لڑتے رہے نا، اس زمانے میں بھی انگریزوں، خیانتیں ضرور ہوئیں، خیانتیں غداریاں ہوئیں، بڑے بڑے جو مجاہدین تھے وہ شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، جہاں بھی خون میں وہ غیرت باقی تھی نا وہ انگریزوں سے لڑتے رہے۔ میں نے کہا نا وہ میسور ہو، وہ بنگال ہو، وہ یو پی ہو، بیگم حضرت محل یعنی سلطنت اودھ ہو، جھانسی کی رانی، ہر جگہ مسلمان لڑا ہے، سنی کے نہیں لڑا، اور یہاں سے لے کے وہاں تک، حتیٰ کہ سندھ میں آپ جائیں گے تو وہ جو ان کے پرانے جنرل بلاول اور دوسرے جو تھے، ایک اور تھے میں نام بھولا، ان کے نام کے ساتھ سب جگہ داستان ہے۔ اب بات، لیکن ہم اب کیا کر رہے ہیں، بات یہ آتی ہے میرے عزیز، کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بات یہ کہ جو رات کو سوئے صبح اٹھے انہیں پاکستان مل گیا، یہ تمہارے باپ کا پاکستان ہے، اس کو جس طرح چاہو لوٹو مارو، ایسی تیسی کرو، عوام کی 22 کروڑ عوام کی، نہیں وہ کہتے ہیں باپ کا تو ہے، بابا قوم کا نہیں شاید جہیز میں مل گیا ان کو گھر میں، نہیں بات ہے تم کیا کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ، تمہارا کیا کیریکٹر، تم انگریزوں کے غلام تھے، تم انگریزوں کے نوکر تھے، تم ان کے بوٹ پالش کرنے والے تھے، آج تم ہم پر ٹھیکیدار انہی کی مرضی سے آ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ 75 سال کی تاریخ یہی ہے کہ ہمارے ایسی تیسی کر دی، جب بجائے اوپر جانے کے پاکستان، کہاں لیا ہے تم پاکستان کو، ہم ایسے جا رہے تھے، سروائیو کر آگے بڑھ رہا تھا پاکستان، کیا کیا تم نے اس پاکستان میں، اس میں قصوروار سب ہے نا، ذمہ داری سب کی ہے، ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایک پارٹی نہیں، 75 سال میں جو مل کر تم نے کیا، سبق نہیں ہوا مشرقی پاکستان کے ٹوٹ جانے سے، آدھا ملک ٹوٹ گیا، تمہیں سبق نہیں ہوا کہ کس طرح سے یہاں پہ رہنا ہے۔ جب لوگ خود لوگوں کو لڑوائیں گے معذرت کے ساتھ اپنی حکومت برقرار کر رکھنے کے لیے، تم خود لوگوں میں پھوٹ ڈالو گے، اس طرح کرو تو کیا نتیجہ ہوگا، تو ہم مضبوط کب ہوں گے؟ ہاں مضبوط، دیکھیں پھر آپ جہاں سے خرابی ہوتی ہے نا وہیں سے آئے گی۔ بار بار یہاں پہ ایک پروگرام چل رہا جاتے ہیں اور ایک وہ چل رہی ہے، مولوی ایک ہو جائیں، علماء ایک ہو جائیں، اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ 75 سال سے حکومت کون کر رہا ہے؟ علماء کے ہاتھ میں، ایک دن بتا دے علماء کے ہاتھ میں حکومت تم کرو، ساری خرابیاں تم کرو،
اپنے ایجنٹ بنا کے تم سامنے لے کر آؤ ہر طبقے میں سے اور الزام ڈال دو علماء پر. علماء نے ملی یکجہتی کونسل بنائی تھی, ریکارڈ درست کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. ملی یکجہتی کونسل اس وقت بنی تھی جب ٹارگٹ کلنگ عروج پہ تھی قبلہ, اور اس وقت جب ملی یکجہتی, اس کے والد صاحب بھی تھے اس میں, صدیق راٹھور صاحب بھی, اور میں ناچیز سندھ کا جنرل سیکرٹری تھا. یقین مانے کنٹرول ہو گیا تھا, لیکن کیونکہ حکومت وقت کو گوارا نہیں تھا کہ علماء ایک اکٹھے ہو کر اور یہ ہمارے لیے خطرہ بنیں گے, اور اس خود حکومت نے اس ملی یکجہتی میں خرابیاں پیدا کی, اپنے ایجنٹ چھوڑے, لڑائیاں کروائیں, اس میں لیجزیٹو کونسل کو ختم کیا گیا. جب بھی پاکستان میں کوئی مذہبی ایشو آیا ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ بتائیں کب سب ایک نہیں ہوئے علماء. ساری مذہبی جماعتیں ایک جگہ کھڑی ہیں, سب ایک جگہ بیٹھے ہیں. سن 51 سے لے کر آج تک پاکستان نہیں بنتا اگر یہ سارے ابن حسن جعفری صاحب ہوں, یا شبیر احمد عثمانی صاحب ہوں, یا حامد بدایونی صاحب ہوں, یہ سب اکٹھے تھے نا. جب بھی علماء اکٹھے ہوئے, پاکستان بنا بھی ہے, پاکستان بچا بھی ہے, اور بچے گا بھی اسی طرح, اور کامیاب بھی اسی طرح آج بھی ہے. تو پھر اس بات پہ سب ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں. سب کھڑے ہوں آپ آپ بھی کھڑے ہو, ایک خوبصورت سا پیغام جائے گا اسی بات. اگر پاکستان کی بقا کی بات ہے تو ہم سب ایک ہیں, اور ہم سب پاکستان کے لیے دعا گو بھی ہیں, اپنے بزرگوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اتحاد کا خوبصورت پیغام جی ٹی وی کی عرفان رمضان نشریات سے جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد. عرفان رمضان عرفان خوش آمدید. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا اور پھر تھوڑا مختصر سا جواب سب سے لوں گا. بہت مختصر سی بات یہ کہ اگر ایک شخص عام حالت میں ہے, روزے سے نہیں ہے, روزے کی حالت میں آ جانے کے بعد اگر گناہ کرتا ہے تو زیادہ بڑا گناہ گار ہے یا عام حالتوں میں کرتا ہے؟ آپ کہیں گے جی روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی, نہ یہ زیادہ بری چیز ہے. ایسے ہی وہ شخص جو اللہ کو نہیں جانتا اور وہ شخص جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, اس کا گناہ کرنا اس کا گناہ کرنا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, ہم اسلام کا نام لیتے ہیں, ہم پہ زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور فرائض بھی زیادہ ہیں, اور یہی سوال میں نے پوچھنا ہے. تو پھر ہم زیادہ بڑے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے زیادہ بڑے ثوابدید بھی آگے ہمارے سامنے آئے گی کہ نہیں؟ ڈاکٹر قاسم ہم سب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں, بلکہ اختتامی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ پیغام بھی چلا جائے. کیا کریں ایسا؟ اتحاد کریں, کس دھڑے سے کریں, کس سمت کریں, کس طرح کریں, کیسے پاکستان کو اور مضبوط اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, احسان ہے, فضل ہے. علماء پہلے بھی ایک تھے, اب بھی ہے, اور آئندہ بھی ایک رہے. الحمدللہ. یہ بعضی فروعی مسائل ہے, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس پر بھی ہم بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکابر, وہ تمام مکاتب فکر کے جب بھی اکٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے ہمیں سرخ رو بھی فرمایا اور کام بھی بہت اچھا ہوا. بے شک. آج کے یہ جو دن ہے 27 رمضان, ہم سارے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حیثیت سے اپنے جذبات اور احساسات یہ ذرا تھوڑا سا قربان کر کے اور کہہ دے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کی زندگی گزاروں گا, اس ملک کے تعمیر میں اپنے کردار ادا کروں گا, اور یہاں کے بسنے والوں کے ذہن اور ایمان اس کے تحفظ کے لیے مجھے میرے علم کے اعتبار سے میری جو ذمہ داری ہے نسبت رسول کے اعتبار سے کہ میں اس کا وارث ہوں, تو میری زبان سے میری ادا سے کسی کا دل نہ دکھے. اس لیے کہ آپ بتائیں کہ جب اللہ کے نبی کے فرامین میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ بیت اللہ تیرے 70 دفعہ ڈارا, یہ گناہ کم ہے ایک مسلمان کے دل کو دکان. اللہ اکبر. پھر اس مسلمان کو قتل کرنا یا ان کے مال کو چھیننا یا ان میں ایسی ترتیب اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے دوریاں بڑھتی چلے جائے. کیا بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دی ہے وہ دین وحدت کا دیا, کیا بات ہے. ہمیں اتفاق کا درس دیا, اور ہر جگہ جب بھی جماعتیں واپس آتی تھی کارگزاری سنتے تھے, خوشی اس کی ہوتی تھی کہ سب مل کے واپس آئے, سب میں اتفاق قائم رہا. جب تک امت میں اتفاق و اتحاد قائم رہا, اللہ نے ہمیں عزتوں سے کامیابی دی. اور یہی آگے ہونا, اور یہی آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے انگریز کے نکلنا بھی اتفاق سے تھا, اور پاکستان کا بننا بھی اتفاق سے تھا. وہ گلدستے میں شیعہ علماء تھے تو وہاں اہل سنت میں تمام فکر کے علماء بھی ساتھ ساتھ تھے, اور شانہ بشانہ چل کر کے اللہ نے یہ اللہ کرے آج بھی ایسی چلے نا. آج یہ ہم سب پر, ٹھیک ہے, وہ دیوبندی ہو, وہ بریلوی ہو, وہ اہل حدیث ہو, وہ شیعہ ہو, اور وہ کوئی بھی ہو, مسلمان ہونے کے حیثیت سے یہ عظیم ذمہ داری ہمارے اکابر نے ہمارے کندھوں پر ڈالی کہ بھائی اس ملک کو اب تم بچاؤ.
اور ہم سب کو مل کر کے اس کے لیے کام ڈاکٹر جمیل لاٹو صاحب، آپ دیکھتے ہیں رمضان کی بہاریں، کہاں تراویحوں کی محافل، کہاں 27ویں شب کے لیے اور شبینیں اور ہر چیزیں، یہ ہمیں پاکستانیت بھی تو ہمارے اندر ابھارتی ہے. اس نعمت کی اگر قدر نہیں کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ دیکھیں میں آپ سے کروں ویس بھائی کہ پاکستان بنا تھا آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کو پریکٹس کرنے کے لیے، اور اسی چیز کو یہاں پر نافذ ہونا تھا. آئین پاکستان بنا، اس میں بھی ہمارے علماء کرام کا رول تھا، اور وہاں پر حاکمیت اعلیٰ آج بھی لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن یہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے جانے کس طرف چل نکلے. وہ دین جس دین کے نام پر یہ وطن حاصل ہوا تھا، اس دین کو ہم نے کہیں اور رکھ دیا، طاق کی زینت بنا دیا. اور ہم نے یہاں پر کیا لے کر آئے کہ جو جناب یہاں پر وہ آئیں گے، برٹش پینل کوڈ آئے گا، انڈین پینل کوڈ آئے گا. میں نے کہا کہ کیا کبھی کسی ملک نے پاکستان پینل کوڈ کی کوئی مثال کوٹ کی ہے اپنے عدالتی نظام؟ کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تختی سپریم کورٹ آف امریکہ میں آج بھی نظر آتی ہے ہمیں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے سبحان نا، اللہ. وہاں بار لگی ہوئی ہے the great law giver in the history ever is the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، وہاں پر آج بھی لکھی ہوئی ہے. لیکن ہماری عدالتی نظام میں کیا ضرورت ہے ہمیں اغیار سے اپنے نظریات کی بھیک مانگنے کے لیے؟ ہمارے سامنے قرآن ہے، اصحاب رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اور جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. ہم نظریات کی بھیک دوروں سے کیوں مانگے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ برابر کے اندر میرا گھر ہے، اس کے نلکے کے اندر پانی نہیں آ رہا، لیکن اس کے برابر کے اندر آپ کو ہائیڈرنٹ نظر آتا ہے جہاں پر ہزاروں ٹرک بھرے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ لوگوں کا پانی چھین لیا جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ میرے پڑوس کے اندر خالی پلاٹ پہ اس پر قبضہ کر لیا جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہمارے دفتر میں جائیں، وہ کہے گا صاحب میری گردن تو کٹ سکتی ہے، میں روز ایسے ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن جب تک رشوت نہیں دے گا جائز کام نہیں ہوگا. ناجائز والا تو ویسے ہی گھوس دیتا ہے، لیکن جائز والا جب تک رشوت نہیں دے گا نہ جانے کون کون سے جناب قوانین لگا کر اس کا دروازہ روک دیا جائے گا. وہ پوری زندگی فائلیں لے کر دفتروں کے چکر لگاتا رہے گا، لیکن اس ملک کے اندر جائز کام کسی کا نہیں ہوگا. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ کوٹا سسٹم نافذ کر کے وہ لوگ جو پاکستان کو اپنی دولت دی تھی، یہاں قلم اور دوات کے لیے پیسے نہیں تھے، کیا ان لوگوں کے لیے دفاتر کے اور ترقی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر انگریزوں کا نظام لایا جائے گا؟ یا پاکستان اس لیے بنا تھا یہاں شیعہ سنی کے اندر فرقہ واریت میں لڑایا جائے گا؟ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ پاکستان تو عظیم مقاصد کے لیے بنا تھا، لیکن پاکستان کو آج ہم نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے مختلف لسانی تنظیموں تو توڑ دیا. ہم نے پاکستان کو فرقہ واریت میں توڑا کہ کبھی ضرورت پڑے اس کو اٹھا دو، اس کو گرا دو، اس کو اٹھا دو، اس کو گرا دو. یہی پاکستان میں ہم نے جب وہ بوری میں لاشیں مل گئی، جی ایجنسیوں نے مار دیا، فلاں لوگوں نے مار دیا. بھائی آپ کا کام ہے، یہاں پر علماء کرام شہید کیے گئے. یہاں پر میں گارنٹیز کے ساتھ بولتا ہوں، شیعہ علماء کس نے قتل کی اگر آپ نظر دقیق سے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا. اہل سنت علماء کس نے قتل کیے؟ ہمیں ایک دوسرے کو لڑایا گیا. کیا ہم اس ملک کو لڑنے کے لیے حاصل ہوا تھا؟ ہرگز نہیں. یہاں تو قائد اعظم یہ کہتے آئے تھے جب انڈیا سے آ رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا. قائد اعظم نے کہا تھا مضبوط پاکستان تمہارا دفاع کرے گا. وہ مدینے کی ریاست نے جہاد کیا تھا، ہم نے جہاد نہیں کیا. ہم پر حملے کیے انڈیا نے، آج تک ہم نے کوشش نہیں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کو حاصل ہونا چاہیے. اور میں علماء کرام سے کہوں آپ مقتدا ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ آگے نکلیں گے قوم آپ کی سنے گی. آج سارے فرقہ واریت کو چھوڑ کر قوم کی اجتماعی رہنمائی کیجئے. انشاءاللہ یہ قوم آج بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. اور جب سب متحد ہوں گے تو انشاءاللہ جو اپنا گھر بھر رہا ہے اس کا گھر خالی ہوگا اور عوام کے اندر انشاءاللہ تقسیم ہوگا. میں اس بات پہ میرے پاس جملے نہیں ہیں، مجھے ظاہر الوداع کہنا ہے. لارڈ کرم دسترخوان پہ آئیں گے. میں علماء کرام سے خاص طور سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر قاسم محمود صاحب آپ رہنمائی فرمائیں، دعا کریں. آخری منٹ ہے، پاکستان کے لیے دعا خیر فرما دیں اور دیگر کامیابی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ یہ آج مقدس مہینہ ہے اور آج 27ویں دن ہے. میرے رب ہم تیرے رحمت کے امیدوار ہے، تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے وطن کو استحکام نصیب فرما دے. اے اللہ اس میں یہ جو جتنی تقسیمیں ہیں وہ زبانوں کی بنیاد پر ہے، مسلکوں کی بنیاد پر ہے.
یا اللہ ان سب کو وحدت میں پرو دے آمین۔ اللہ ہمیں سچے نبی کی سچے امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس ملک کی تعمیر میں ہم سب کو تو استعمال فرما دے آمین۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو پلتا پولتا ہمیں دکھلا دے آمین۔ اللہ تو اس کی حفاظت فرما دے آمین۔ یا اللہ ان کے جو حکمران اور جو لوگ ہیں یا اللہ ان سب کو ہوش کے ناخون نصیب فرما دے آمین۔ یا اللہ یا اللہ ان کو تو ہدایت نصیب فرما دے آمین۔ اللہ ہمیں اصل پاکستان جس کا مقصد جس کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا یا اللہ اس کے بہارے ہمیں دکھلا دے آمین۔ اللہ جو لوگ ان کے لیے کوشش کر رہے سب کی تو مدد و نصرت فرما دے آمین۔ اللہ علماء کی تو مدد فرما دے آمین۔ یا اللہ ان میں ان کے کردار کو تو یا اللہ تقویت عطا فرما دے اور یا اللہ ہمارے ملک کو تو ہمیں اس کی سالمیت اور اس کے استحکام اور تحفظ یا اللہ تو ہمیں نصیب فرما دے آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان 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 عرفان